السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے 7ویں جائزہ اجلاس پر۔ شہباز حکومت نے آئی ایم ایف کا مطالبہ مان لیا۔ پاکستان نے آئی ایم ایف سے سبسڈیز ختم کرنے پر اتفاق کر لیا اور قرض پروگرام جون 2023 تک جاری رکھنے پر زور دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شہباز حکومت نے آئی ایم ایف کا مطالبہ مان لیا اور سبسڈیز ختم کرنے اور ریونیو بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی۔ آئی ایم ایف مشن چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ 7ویں جائزہ اجلاس میں مزید بات چیت کریں گے۔ پاکستان نے قرض پروگرام جون 2023 تک جاری رکھنے پر زور دیا اور یقین دہانی کروائی کہ پروگرام کے تحت اہداف حاصل کرے گا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان کے لیے قرض پروگرام جاری رہے گا اور انکم سپورٹ پروگرام صحت کارڈ کی سہولت برقرار رہے گی۔ نیتن پورٹر نے کہا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ایم ایف اور مفتاح اسماعیل میں مثبت بات چیت ہوئی۔ آئی ایم ایف مشن مئی میں پاکستان کا دورہ کرے گا۔ دورے کے دوران پاکستان سے معاشی اصلاحات اور ایکسٹینڈڈ فنڈز پر بات چیت ہوگی۔ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 روز میں کرنے کا حکم معطل۔ الیکشن کمیشن کو 17 سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی چھان بین کا حکم دیا جائے۔ پی ٹی آئی کا موقف مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی نے جسٹس محسن اختر کیانی کے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 روز میں کرنے کے حکم کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی۔ پی ٹی آئی کے وکیل شاہ خاور ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیش ہوئی، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ جب اسکروٹنی کمیٹی نے کہہ دیا کہ دستاویزات قابل تصدیق نہیں تو اب کیا کارروائی چل رہی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، قانون یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہر سال سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کرے گا۔ قانون کے مطابق ممنوعہ فنڈنگ کو ضبط کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد اب کیا کر رہا ہے۔ شاہ خاور ایڈوکیٹ نے کہا کہ سنگل بینچ نے جو فیصلہ دیا اس میں سخت ریمارکس استعمال کیے گئے۔ سنگل بینچ نے فیصلے میں پیس دی میوزک جیسی اصطلاح بھی استعمال کی۔ بنیادی طور پر یہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، فارن فنڈنگ کا نہیں۔ الیکشن کمیشن کو 30 روز میں فیصلہ کرنے کا آرڈر دینا سنگل بینچ کا اختیار نہیں تھا۔ وکیل پی ٹی آئی نے کہا، ہم نے درخواست کیا دی اور سنگل بینچ نے فیصلہ کیا دیا، یہ دیکھ لیں۔ ہم نے اکبر ایس بابر کو کارروائی سے الگ کرنے کی استدعا کی تھی۔ الیکشن کمیشن اپنے طور پر اکٹھی کی گئی معلومات پر کارروائی کر رہا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ انٹرا کورٹ اپیل کے علاوہ آپ نے ریٹ پٹیشن بھی دائر کی، اس میں آپ کی کیا استدعا ہے؟ شاہ خاور ایڈوکیٹ نے بتایا کہ اس میں ٹیکنیکل ایشو ہے۔ ہم چاہتے ہیں قانون کے مطابق امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ ہم نے دیگر سیاسی جماعتوں کے خلاف درخواستیں دے رکھی ہیں، ان درخواستوں پر ویسے کارروائی نہیں ہو رہی جیسے ہمارے خلاف چل رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ان کیسز میں بھی غیر ضروری التوا ختم کر کے کارروائی کو تیز کیا جائے۔ پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل پر الیکشن کمیشن اور اکبر ایس بابر کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ سے جلد اچھی خبریں متوقع ہیں۔ شیخ رشید نے کہا، امپورٹڈ حکومت کے فرار کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا دورہ لاہور کا فیصلہ۔ مزید جانتے ہیں سابق وفاقی وزیر اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کے ٹویٹر پیغام سے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں سابق وفاقی وزیر اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کے فرار کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ ای سی ایل سے 150 ملزمان کے نام نکال دیے گئے، ان سے حکومت سنبھالی نہیں جا رہی۔ یہ لوگ NRO 2 لینے آئے تھے۔ سرکاری خزانے کا بے دریغ استعمال دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت کی کوئی آئینی و قانونی حیثیت نہیں۔ دوسری جانب پنجاب کی سیاسی صورتحال کے تناظر میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے دورہ لاہور کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان بدھ کے روز ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے۔ عمران خان لاہور میں مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے۔ عمران خان لاہور میں وکلاء سے ملاقات کریں گے۔ پارٹی رہنماؤں کی بھی عمران خان سے ملاقات ہوگی۔ پارٹی ورکر سے عمران خان کی ملاقات بھی شیڈول ہے۔ نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری نہیں کیا گیا۔ حکومت کی تبدیلی کے بعد پاسپورٹ کی تجدید کی ہدایت جاری کی گئی تھی۔ نواز شریف اب کسی بھی وقت پاکستان کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑے بھائی میاں نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ اور اسحاق ڈار کو عام پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ لندن میں پاکستانی مشن کو دونوں پاسپورٹ جاری کرنے کے احکامات دیے گئے تھے۔ وزیر اعظم نے اسحاق ڈار کو بھی سفارتی پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم دیا تھا، تاہم سفارتی عملے نے واضح کیا تھا کہ اسحاق ڈار کو سفارتی پاسپورٹ جاری نہیں کیا جا سکتا۔ سفارتی عملے کی بریفنگ کے بعد وزیر اعظم نے اسحاق ڈار کو عام پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔